السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ سیرت مصطفیٰ کے اس سلسلے میں نبوت کا 7واں سال تھا۔ جیسے کہ آپ نے اب تک جو سماعت کیا وہ یہ کہ مصائب، مشقتیں اور تکلیفیں مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سامنا کر رہے تھے۔ یہ 7واں سال تھا نبوت کا، یہ وہی ہے جو بائیکاٹ کا سال ہے، یعنی مکہ والوں نے سب بیٹھ کر کے میٹنگ کی۔ اس میں کئی قبیلے تھے، کئی خاندان تھے، سبوں نے ایک ایگریمنٹ بنایا، معاہدہ کیا کہ ہم سارے خاندانوں والے مل کر بنو ہاشم کا ایسا بائیکاٹ کریں گے کہ ان سے کوئی لین دین، میل جول، کھانا پانی کچھ نہیں رکھے گا۔ سبوں نے اس پر دستخط کر دیے اور وہ لے جا کر کے ایگریمنٹ خانہ کعبہ پر لٹکا دیا گیا کہ اس وقت کوئی بہت اہم چیز ہوتی، معاہدہ ہوتا تو اس کو خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس لٹکایا جاتا تھا، اس کی عظمت کے لیے کہ اب اس کو جو توڑے گا وہ خانہ کعبہ کو توڑنے کے برابر ہے۔ تو اتنا بھاری ایگریمنٹ تھا آپس میں سارے لوگوں کا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کا مختصر سا خاندان، یعنی حضور کے چچا اور پھوپھیاں، یہ سب بائیکاٹ میں شامل ہو گئے، سوائے ابو لہب کے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعب ابی طالب جس کو کہتے ہیں، ایک گھاٹی، دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا راستہ تھا جس کو درہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کا خاندان محصور ہو گئے، گھیراؤ میں آ گئے، اور پہاڑوں کے چاروں طرف ان لوگوں نے ایسا پہرا بٹھائے رکھا تھا کہ دن رات نگرانی کرتے تھے کہ کوئی ان کے پاس آ جا تو نہیں رہا ہے۔ کوئی نہیں آتا، یہاں تک کہ اس خاندان کے اوپر اتنی مصیبتیں آئی کہ ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتے کھاتے رہے اور چمڑوں کو پکا کر کے ابال کر کے کھاتے رہے۔ یہ تکلیفوں کے دن کنٹینیو چلتے رہے، 3 سال گزر گئے۔ جو پھر دوسرے قریش خاندان کے اور مکہ کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے یہ مسلسل دیکھ کر کے، اس میں ایک 8-10 لوگ ایسے نکلے، اس ایگریمنٹ کے خلاف انہوں نے ایک تحریک چھیڑ دی، ایک موومنٹ چلی، اور مکہ میں جگہ جگہ پر ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمارے ہی گاؤں کے لوگ، ہمارے ہی وطن کے، ہماری خاندان کے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ تھے، ان کو اور ان کے خاندان کو اس طرح سے اذیت دینا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ بڑھ چڑھ کر کے یہ آوازیں جب ہونے لگی تو لوگ آئے، حرم کعبہ میں بھی آئے۔ اس میں ایک جبیر بن مطعم یہ شخص تھا، حالانکہ سب کافر ہی تھے، کوئی ایمان والے نہیں تھے۔ ان لوگوں نے مہم چھیڑی کہ کم از کم یہ کام تو نہ کریں کہ ہم جو کھانا پانی کر رہے ہیں اتنا تو ان کو بھی ملنا چاہیے۔ اس پر ابو جہل آیا اور اس نے کہا، خبردار، اگر کسی نے بھی اس معاہدے کو ہاتھ لگایا تو جنگ ہو جائے گی۔ تو جبیر بن مطعم اور ان کے ساتھی جو تھے، انہوں نے کہا، ہم بھی تلواریں نکالتے ہیں، اس وقت تک اب ہم حرم سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس معاہدے کو، اس ایگریمنٹ کو پھاڑ کر نہیں پھینکیں گے۔ تو ان میں آپس میں ہی یہ سب چیزیں چلنے لگیں۔ تو پھر بات یہاں تک پہنچی کہ جناب ابو طالب، اس وقت ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور کمزور بھی تھے، لیکن وہ ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بائیکاٹ خود بھی جھیل رہے تھے۔ تو آئے کئی سرداران قریش اور مکہ کے جو بڑے لوگ ہیں، جناب ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے کہ دیکھیں، مسئلہ صرف اتنا ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان آپ حائل ہیں، اس لیے آپ کو بھی یہ تکلیفیں اٹھانی پڑی، آپ کو بھی یہ تکلیفیں اٹھانی پڑی، لہٰذا اگر آپ نہ ہوتے تو یہ بائیکاٹ بھی نہیں ہوتا اتنا زیادہ۔
تو اس وقت جب یہ تحریک چھڑی تو جناب ابو طالب نے کہا کہ دیکھو میں محمد کی ایک بات سن رہا ہوں، محمد نے یہ کہا ہے کہ جو ایگریمنٹ تم نے بنایا تھا ہمارے بائیکاٹ کا اس کو سارا دیمک کھا چکی ہے، جو خانہ کعبہ پر تم نے لٹکایا تھا اس کو ساری دیمک کھا چکی ہے، لیکن اللہ کے نام جہاں جہاں ہے اس کو دیمک نہیں کھائی ہے۔ یہ گھاٹیوں میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، اور جناب ابو طالب وہ آئے ہوئے لوگوں سے کہتے ہیں جاؤ دیکھو حقیقت میں اگر ایسا ہی ہے جیسے محمد کہہ رہے ہیں تو پھر تم لوگ جس کی کام کے لیے کھڑے ہو وہ یقیناً حق کام ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس سزا کو اور طویل کر دو، اس سزا کو اور لمبی کر دو۔ لوگ جو ذمہ دار تھے وہ آئے خانہ کعبہ کے پاس، دروازے وہ جو معاہدہ تھا جو 3 سال پہلے کیا گیا تھا اس کو نکال کر دیکھا گیا تو ساری دیمک کھا چکی تھی، لیکن جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا وہاں دیمک کچھ نہیں کھائی۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی ویسا ہی ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس غیب داں نبی کی خبر پر لوگ ایمان لاتے، لیکن ابو جہل نے وہاں پر یہ شور مچایا کہ محمد کا اس پر جادو ہے، اپنے کاموں پر اس نے جادو کیا ہے۔ بہرحال جو عقل والے تھے وہ اس وقت حضور کی اس خبر کو دیکھ کر ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حامی ہو گئے۔ اس کے بعد وہ جو بچا کچا تھا ایگریمنٹ اس کو پھاڑ کر پھینک دیا گیا، اور یہ سوشل بائیکاٹ جو ہے یہ ختم کر دیا گیا۔ اب یہ نبوت کا 10واں سال ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہوگی اس وقت؟ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جب نبوت کا 10واں سال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی، کیونکہ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان فرمایا، اور نبوت کا 10واں سال مطلب حضور کی عمر 50 سال تھی۔ یہ وہ سال ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 بڑی آزمائشیں، ایک جناب ابو طالب کا انتقال جو ان کے عزیز چچا رہے، تقریباً 42 سال حضور کی کفالت کرنے والے، 40 سال کے سے زیادہ کا عرصہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کفالت جنہوں نے کیا، ان کا انتقال تھا۔ حضور کو اس کا بڑا غم تھا، بہت غم تھا، کیونکہ ہر گھڑی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے کھڑے رہے، ان کا انتقال یہ نبوت کے 10ویں سال تھا۔ چند دن نہ گزرے تھے، ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ یہی وہ نبوت کا 10واں سال تھا کہ آپ کی عزیز زوجہ جو اپنے مال سے اور اپنی ہمدردی سے ہمیشہ حضور کے ساتھ کھڑی رہیں، اور سب سے پہلے اسلام لانے والی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا انتقال ہوا۔ ان کا بھی انتقال نبوت کے 10ویں سال ہوا، اور اسی سال ایک ہی سال میں 2 بڑی موتیں ہیں حضور کے عزیز لوگوں کی۔ ام المومنین کا انتقال 10 رمضان المبارکہ کو ہوا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اتفاق ہے کہ آج 10 رمضان المبارکہ ہے، آج 10واں روزہ ہے نا، آج یوم خدیجۃ الکبریٰ ہے، سیدہ کا آج یوم وصال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا بڑا غم تھا۔ اس پورے سال کا نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن رکھا، یعنی یہ غموں کا سال ہے، غموں کا سال ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد کافی غمگین رہتے تھے، کیونکہ جو ہمیشہ آپ اندازہ کریں جب پہلی وحی آئی اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت زیادہ دلاسا دینے والی گھر کی کوئی خاتون تھی تو حضرت خدیجہ تھی۔ وہ یوں کہتی تھی، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کا خدا کبھی برا ہونے نہیں دے گا، آپ یتیموں کے ماوا ہیں، بیواؤں کے ملجا ہیں، بوڑھوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے تھے۔ آپ جیسے اخلاق والے کو اللہ تعالیٰ کبھی برا کچھ ہونے نہ دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 عزیزوں کی موت ظاہر سی بات ہے اس راستے میں ایک بڑی آزمائش تھی۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ دن گزارے، کتنے شادی کی جو زندگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزری ازدواجی، وہ 25 سال کی زندگی ہے۔
25 سال ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، اور انتقال کے وقت ماں خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 65 سال کی تھی، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 6 اولاد تھیں، یعنی جن میں سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن پاک سے ہوئی۔ بڑی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدہ زینب، دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم، دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ، تیسری حضرت ام کلثوم، چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور جو 2 بیٹے انتقال کر گئے ان میں ایک حضرت عبداللہ اور ایک حضرت قاسم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان دونوں بیٹوں کا بہت بچپن میں انتقال ہوا۔ یہ 6 اولاد پوری ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے بطن پاک سے ہوئی، جن میں 4 باحیات رہیں اور 2 انتقال کر گئیں، اور اسی حال میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہے۔ اور پھر جب آپ تنہا رہتے، غمگین رہتے، تو ایک صحابیاں ہیں حکیم بنت حرام، اور جن کا نام تاریخ میں ہے خولہ، تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غمگینی کو دیکھ کر انہوں نے خود مشورہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دوسرا نکاح کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ تنہا کیوں رہتے ہیں؟ تو پھر ان کے مشورے پر حضرت سودا بنت زمعہ، یہ دوسری سب سے پہلے آنے والی حضور کے نکاح میں زوجہ مطہرہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اب یہاں سے جو نکاح کے اور دیگر سلسلے ہیں وہ شروع ہوئے، کئی ازواج مطہرات میرے آقا کے حرم میں آئیں۔ اب تبلیغ اسلام کا جو سلسلہ تھا وہ کہاں کو پہنچا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کا جو موسم ہوتا تھا اس کو بہت اہمیت دیتے تھے، کہ ہر جگہ سے لوگ آتے تھے، حضور مینا کی وادی میں جاتے تھے، اور وہاں جو مختلف قبیلے آتے ان کے سامنے تبلیغ فرماتے، لوگ متاثر ہوتے تھے۔ تو ایک سال یہ تھا، یہی نبوت کا 11واں سال تھا، تب یثرب سے، جو مدینہ کا پرانا نام ہے یثرب، وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے، انصار قبیلے کے لوگ، 6 لوگ تھے۔ ان کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، ان سے ان کا نام و نسب پوچھا، اور اس کے بعد ان کے آنے کی بستی پوچھی، تو انہوں نے بتایا ہم یثرب سے آئے ہوئے ہیں۔ یثرب جو علاقہ تھا، یہاں اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، بہت پرانے، لیکن وہ اتنا لڑتے تھے کہ ان کی جنگیں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ انہوں نے اتنی لمبی جنگ لڑی ہے، شاید آج وہ ورلڈ بک میں ریکارڈ میں آ جاتی ہیں، کہ 120 سال جنگ ایک ہی میٹر پر 120 سال تک دونوں قبیلوں میں جنگ چلتی رہی ہے، کتنے مرے کتنے کٹے۔ اور بیس کیا تھی؟ ایک خاندان والے نے دوسرے خاندان والے کی کھٹوری توڑ دی تھی، اس پر جو ہے نا ان کی 120 سال جنگ چلی ہے۔ اوس اور خزرج یہ مدینے کے لوگ تھے، اور جب ان کے اچھے نامی گرامی بہادر سب مر گئے تو وہاں پر یہودیوں کا غلبہ ہو گیا، تو مدینے میں جو ہے یعنی یثرب جو پہلا تھا، یہودی آباد تھے۔ اب یہ جو انصار ہیں، جن کو اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے والے، ان کو بھی اچھی طرح معلوم تھا، کیونکہ یہ تو اگرچہ بت پرستی کرتے تھے، لیکن جو یہودی تھے وہ پڑھے لکھے تھے اور اہل کتاب میں سے تھے، تو ایک نبی آخر الزمان کا ذکر وہ بار بار یہودی کرتے تھے۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ مدینہ آباد کیوں ہوا تھا۔ تو یہودی جو ہے وہ ہمیشہ ایک آخری نبی کے آنے کی خبریں دیتے رہتے تھے، اور یوں ڈراتے تھے یہ اوس اور خزرج کو کہ آخری نبی کے آنے کی علامتیں پوری ہو چکی ہیں، جب وہ آئیں گے ہم ان کی فوج میں شامل ہو کر کے تم کو اچھی طرح ماریں گے۔ یہ یہودی ان کو دھمکیاں دیتے تھے، اور وہ اوس و خزرج ڈرتے بھی تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب آخری نبی آئے تو یہودی تو ایسے ہی رہ گئے۔ یہ انصار یعنی اوس و خزرج قبیلے کے لوگ حج پہ آئے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے پاس دعوت اسلام پیش فرمائی۔ تو وہ 6 لوگ جو آئے تھے، پہلے سب سے فرسٹ 6 لوگ، انہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد
پس و پیش کر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا شروع فرمایا اور مدینے کی یعنی یثرب کی کچھ خصوصیات بتائی تو آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے اور کہا جس نبی کے انتظار میں پورے یثرب میں شور چلتا رہتا ہے کیا یہ وہی نبی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں وہی نبی ہوں جس کا انتظار دنیا کر رہی ہے۔ تو وہ جو 6 لوگ آئے تھے انہوں نے کہا اچھا ہے کہ یہودی ایمان لائیں گے، اس سے پہلے ہم ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اتنے دنوں سے تو دھمکیاں دے ہی رہے ہیں کہ آخری نبی کی فوج میں وہ شامل ہو کر کے ہم کو مارنے والے ہیں، ہمارا خاتمہ کرنے والے، ہم پہلے ایمان لاتے ہیں۔ پہلے یہی 6 لوگ ایمان لائے اور واپس گئے یثرب، اور یثرب جا کر کے انہوں نے شور کیا سب کو اللہ کے وہ آخری نبی جس کا انتظار تھا وہ آ گئے ہیں اور ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں۔ ان کی دعوت پر پھر 12 لوگ پھر آئے مکہ مکرمہ، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، حضور سے قرآن کی آیتیں سنی، وہ ایمان لے آئے۔ نبوت کا 13واں سال تھا، یعنی ہجرت سے تھوڑے دن پہلے کی بات تھی۔ 70 لوگوں کا قافلہ پھر مدینے سے آیا یثرب سے، اور وہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، واپس مدینے آئے۔ مدینے میں یعنی جو پرانا یثرب ہے، گھر گھر میں اب اسلام ایمان یہی باتیں چل رہی تھی، آخری نبی کے چرچے خوب چل رہے تھے۔ اب یہودیوں کے پیٹ میں درد شروع ہوا، ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ آخری نبی ہمارے خاندان میں آئیں گے، یہ قریش میں کیسے آ گئے؟ یہ جلن، یہ حسد یہودیوں کو آج تک ہے، آج تک ہے۔ آپ کو میں بتاؤں 2 خاندان پوری دنیا میں مشہور، ایک بنی اسرائیل، ایک بنی اسماعیل، اور یہ دونوں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ ایک اہم بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں نبی آئے جن کو آج بنی اسرائیل کہا گیا، قرآن میں بھی ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کا نام ہی اسرائیل تھا، اور ان کے 12 بیٹے ہوئے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل، اور سارے یہودی اسی میں ہیں، اور ایک بیٹے حضرت اسماعیل جن کی قربانی ہوئی، جن کی قربانی پیش کی گئی، اسماعیل علیہ السلام۔ ان کی اولاد میں انبیاء کرام کا تو ثبوت نہیں ہے، لیکن ایک ہی نبی آئے جو کائنات کے سب سے آقا و مولا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے آقا و مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں ہوئے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ اس وقت سے چپکلش چل رہی ہے، ان کا خیال یہ ہے یہودیوں کا کہ بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے، سارے نبی اسی میں آتے رہے۔ یہ بنی اسماعیل کو یہ شرف کیوں مل گیا کہ آخری نبی ان کے خاندان میں آ گئے؟ آپ کو میں بتاؤں بنی اسرائیل میں کون کون ہیں؟ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ سارے جتنے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام، یہ سب کے سب، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سب یہی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہے، بنی اسرائیل میں۔ اب بنی اسماعیل میں اگرچہ اور نبی نہیں، لیکن ایک ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جھگڑا مدینے میں سب سے پہلے یہودیوں نے شروع کیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی جا کر کے ان یہودیوں سے پوچھیں، ہمارے کئی علماء ان سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، آخر وہ جو تمہاری کتابوں میں آخری رسول کا ذکر ہے کہ ایک آخری رسول آنے والا ہے، وہ آیا کہ ابھی تک نہیں آیا؟ ان سے اب پوچھیں، ابھی جا کر کے، یہودی آج بھی ہیں، کتابوں میں ابھی بھی ذکر ہے نا، وہ آخری رسول آیا یا نہیں آیا؟ ان کا جواب نہیں۔ اگر آیا تو وہ کون ہے، اور نہیں آیا تو ابھی کب آئے گا؟ ان کے پاس اس آخری رسول کی نشانیاں ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو بھی نہیں جانتے، انہیں پکا معلوم ہے یہی آخری رسول ہیں، حسد کے مارے لیکن نہیں کہتے کہ وہ آخری رسول جن کا تذکرہ کتابوں میں آیا ہے۔ بہرحال مدینے میں انصار بازی لے گئے، یہ آگے بڑھ گئے اور ایمان لائے اور چرچا خوب ہونے لگا۔ یہی سبب تھا کہ یثرب یعنی پہلے مدینے میں جب گھر گھر میں اسلام پھیل گیا
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کو ہی منتخب اسی لیے فرمایا کہ آلریڈی وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بہرحال ہجرت یہ 13ویں سال ہوئی، نبوت کے 13ویں سال، اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے درس و عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں حضور کی سیرت کی جھلکیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔